نمبر 35 چیپٹر وادی زیارت۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ مگر رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بڑا ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان۔ تو بلوچستان کا جو صوبہ ہے پاکستان کا بلوچستان، وہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ چھوٹا، کیونکہ آبادی وہاں کم ہے بلوچستان میں، لیکن رقبے کے لحاظ سے، لیکن ویسے وہ صوبہ جو ہے وہ بڑا ہے، لیکن آبادی اس صوبے میں کم ہے بلوچستان میں۔ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نوازا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دینا، ٹھیک ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں معدنیات سے مالا مال پہاڑ ہیں۔ معدنیات کیا ہوتے ہیں؟ زمین سے ملنے والی چیزیں، نکلنے والی چیزیں، وہ معدنیات کہلاتی ہیں۔ یہاں معدنیات سے مالا مال پہاڑ ہیں، وسیع ریگستان اور زرخیز میدان ہیں۔ زرخیز کہتے ہیں بیٹا وہ زمین جہاں کھیتی باڑی کی جا سکے، ٹھیک ہے، وسیع ریگستان ہے یہاں، اور کیا ہے؟ زرخیز میدان ہے۔ یہاں کے لوگ چاروں موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صوبے کے بعض حصوں میں شدید گرمی پڑتی ہے تو بعض حصے سردیوں میں برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کا بلوچستان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ صوبے کے کچھ حصے میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے، لیکن بعض حصے جو ہے وہاں بہت شدید سردی پڑتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہ حصے جو ہوتے ہیں، پہاڑ جو ہوتے ہیں وہاں کے، وہ برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ یہ بلوچستان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بیٹا آپ لوگ اپنی اپنی پینسلز بھی نکالیں گے، ساتھ ساتھ ہم املے کے الفاظ کو بھی انڈر لائن کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے برف۔ برف کو انڈر لائن کیجئے۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف ہے، مجموعی طور پر بلوچستان میں پانی کی قلت ہے، مگر جہاں جہاں پانی میسر ہے وہاں قدرت اور محنتی لوگوں نے زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں مجموعی طور، ویسے تو بلوچستان میں پانی کی قلت ہے، پانی کم ہے، لیکن جہاں جہاں پانی میسر آتا ہے، مل جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، جہاں جہاں پانی، وہاں کے لوگوں نے اور اللہ کی قدرت سے اس زمین کو جنت کا نمونہ قرار دیا۔ جنت کا نمونہ کا مطلب جنت جیسی، جنت کا ایک ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں کئی خوبصورت وادیاں ہیں، جن میں ایک وادی وادی زیارت بھی ہے۔ وادی کس کو کہتے ہیں؟ وادی کہتے ہیں بیٹا آبشار کے درمیانی علاقہ وادی کہلاتا ہے۔ آبشار کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں سے جو جھرنوں کی صورت میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، وہ جو قدرتی طور پہ پانی پہاڑوں سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ آبشار کہلاتا ہے۔ اور وادی کس کو کہتے ہیں؟ آبشار کے درمیانی، یعنی آبشار کے بیچ کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ وادی کہلاتا ہے۔ وادی مجموعی بلوچستان میں کئی خوبصورت وادیاں ہیں، جن میں ایک وادی زیارت بھی ہے۔ ایک وادی کا نام وہاں ایسی ہے جس کا نام زیارت ہے۔ اب اس کا نام زیارت کیوں پڑا یہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ زیارت کی وادی اپنے قدرتی حسن اور خوش ذائقہ پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ زیارت وادی، جو وادی کی جو زیارت ہے وہ کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ وہ قدرتی حسن، اللہ نے اس وادی میں بہت خوبصورتیاں دی ہیں، بہت حسن دیا ہے، اس وجہ سے بھی مشہور ہے، اور وہاں کے پھل بہت زیادہ اچھے خوش ذائقہ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتے ہیں وہاں کے پھل، اس کی وجہ سے بھی وہ وادی جو ہے وہ مشہور ہے۔ کون سی وادی؟ وادی زیارت۔ زیارت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ سطح سمندر سے 8,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پہلے انہوں نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے بارے میں بتایا، اور اب کیا بتا رہے ہیں؟ بلوچستان میں ایک وادی ہے، وادی زیارت، جس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وادی زیارت کہاں واقع ہے؟ وادی زیارت جو ہے وہ بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے، بلوچستان کا دارالحکومت ہے کوئٹہ، ٹھیک ہے۔ تو کوئٹہ سے 133 کلومیٹر سے کی دوری پر یہ وادی ہے، اور سطح سمندر سے یہ 8,500 فٹ اونچی ہے، بلند ہے، اوپر ہے۔ زیارت کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے، یہاں صنوبر کے قدیم ترین جنگلات پائے جاتے ہیں۔ صنوبر بیٹا ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے صنوبر، تو اس کے جنگلات یہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔
کہاں؟ وادی زیارت میں۔ صنوبر کی خاص قسم کی یہ درخت وادی زیارت کی پہچان بن گئے ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی سے کئی چیزوں کے علاوہ پینسلیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ وہ پینسل جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ پینسل صنوبر کے درخت سے ہی تیار کی جاتی ہیں، کی لکڑی سے ہی تیار کی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ پیج نمبر 36۔ زیارت شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا طاہر خرواری بابا کی درگاہ ہے۔ انہیں بزرگ کی نسبت سے یہ مقام زیارت کے نام سے مشہور ہوا۔ زیارت سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ایک وہاں کے کوئی بابا پہنچے ہوئے بزرگ گزرے ہیں، ملا طاہر خرواری، ان کی درگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ زیارت کے نام، زیارت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کسی مقدس مقام پہ جانا، ٹھیک ہے، کسی مقدس مقام پہ جانے پہ کو کہتے ہیں زیارت کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ان بابا کی وجہ سے، ان بزرگ کی، ان عالم دین کی وجہ سے یہ جگہ جو ہے وہ زیارت کے نام سے مشہور ہوئی۔ زیارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ کس نے آخری ایام گزارے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام مطلب آخری دن، ایام مطلب دن، ٹھیک ہے، آخری اپنے دن، یعنی اپنی جب وہ بیمار ہوئے تھے اور اپنی ریلت سے کچھ عرصے پہلے، اپنے انتقال سے کچھ عرصے پہلے کی جو وقت ہے وہ انہوں نے وادی زیارت میں ہی گزارا۔ انگریزی دور کی بنی ہوئی عمارت جس میں قائد اعظم نے بیماری کی حالت میں قیام فرمایا زیارت ریزیڈنسی کہلاتی ہے۔ ریزیڈنس کہتے ہیں بیٹا، انگلش میں کہتے ہیں نا گھر کو، رہائش کو، جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے، رہائش گاہ جو ہوتی ہے جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریزیڈنس انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قائد اعظم نے جہاں جو اپنے بیماری کے دنوں میں قائد اعظم وہاں رہ رہے تھے، اس وجہ سے وہ جگہ انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی ایک عمارت تھی جہاں قائد اعظم رہتے تھے زیارت میں، تو اس لیے وہ عمارت جو ہے وہ زیارت ریزیڈنسی کے نام سے مشہور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں قیام کے دوران جو چیزیں بابا قوم کے زیر استعمال رہیں وہ اس عمارت میں محفوظ کر دی گئیں اور اس عمارت کو قومی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ کیا کیا گیا کہ قائد اعظم نے جو جس عمارت میں اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور وہاں رہ کر انہوں نے جو جو چیزیں وہاں کی استعمال کی، جو چیزیں ان کی استعمال میں رہتی تھیں، وہ ساری چیزیں ان کے انتقال، قائد اعظم کے انتقال کے بعد کیا کی گئیں، وہ چیزیں ساری وہاں محفوظ کر دی گئیں، اچھی طرح ان چیزوں کو وہاں رکھ دیا گیا، حفاظت سے رکھ دیا گیا، اور اس جگہ کو، اس عمارت کو قومی، اور ان چیزوں کو، اس عمارت کو قومی ورثہ یعنی قوم کا اثاثہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ وہ چیزیں کس کی تھیں؟ قائد اعظم کی تھیں، جو کہ بابا قوم ہیں، پاکستان کے بانی رہے ہیں، بابا قوم ہیں، ان کا خطاب رہا ہے کس کا؟ قائد اعظم کا۔ تو انہوں نے اب جو آخری دن جہاں گزارے جس عمارت میں، اس عمارت کو نام دے دیا گیا زیارت ریزیڈنسی کا، اور وہاں سارا جو بھی سامان تھا ان سب کو بحفاظت وہاں رکھ دیا گیا۔ اب جو بھی کوئٹہ جاتا ہے یا وادی زیارت جاتا ہے تو وہ زیارت ریزیڈنسی بھی ضرور جاتا ہے۔ زیارت کے ارد گرد بھی بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جن میں کوہ خلیفت کی بلند ترین چوٹی اور سینڈمن تنگی کا آبشار خصوصاً قابل ذکر ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ زیارت کے ارد گرد بھی بہت سے خوبصورت مقامات ہیں، کیونکہ زیارت خود ایک، کہتے ہیں نا، جنت کا نمونہ قرار دے دیا گیا اس کو، وہ خود ایک خوبصورت عمارت، خوبصورت جگہ ہے، خوبصورت وادی ہے، اور وہاں اس کے قریب کچھ اور بھی وادیاں ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں، مقامات ہیں جو بہت خوبصورت ہیں۔ ان میں سے ایک کوہ خلیفت ہے اور کی بلند ترین چوٹی ہے۔ کوہ خلیفت ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی ہے جو بہت بلند ہے، اور سنجمن تنگی آبشار ہے۔ آبشار جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، آبشار کس کو کہتے ہیں؟ پانی، پہاڑوں سے قدرتی طور پہ جو پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ آبشار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایک بہت خوبصورت آبشار ہے جس کا نام ہے سنجمن تنگی، وہ آبشار وہاں بہت زیادہ مشہور ہے۔ تنگی کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کسی وجہ سے شق ہو گیا ہو۔ شق کا مطلب ہوتا ہے بیٹا پھٹنا، یا پھر پھٹا ہوا ہونا یا پھٹ جانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کے پھٹنے کو کہتے ہیں شق ہو جانا۔
تو سینڈیمن تنگی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کوئی ایسی بہت وجہ ٹھہری ہوگی جس کی وجہ سے بیچ میں سے پہاڑ پھٹ گیا ہے. وہ اس طرح سے اس کی کچھ نمائش اس طرح سے ہے, وہ بنا ہوا کچھ اس طرح سے, ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ پھٹ گیا ہے. اس کے اندر داخل ہوں تو آگے کسی حد تک اندھیرا ہو جاتا ہے. اندھیرے سے آگے نکلیں تو روشن جگہ پر چھوٹا سا خوبصورت آبشار نظر آتا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت, جب ہمیں سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہوگا. کون سی جگہ؟ یہ جو آبشار ہے سینڈیمن تنگی, یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہوگا کہ ایک وہ ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کسی وجہ سے پھٹا ہوا ہے بیچ میں سے, اور جب اس کے آپ اندر جائیں گے تو بہت حد تک اس کو وہاں اندر آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے, اور جب آپ آگے چلتے جائیں گے تو وہاں جب آپ کو روشنی اجالا نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آپ کو وہ چھوٹا سا خوبصورت سا آبشار نظر آتا ہے جو سینڈیمن تنگی کے نام سے ہے. اس آبشار کے پانی سے قریب کے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. آبشار والے مقام سے اوپر چڑھ کر آگے جانا ممکن نہیں. اس کے علاوہ زندراہ, احمد ون, موہ اور گونگی یہاں کی انتہائی زرخیز وادیاں ہیں. کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو آبشار ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس سے بہت سے قریبی باغات جو ہیں وہ سیراب کیے جاتے ہیں, باغات میں وہ پانی دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بلوچستان میں ویسے ہی پانی کی قلت ہے, پانی کی کمی ہے, تو جہاں سے بھی پانی میسر آتا ہے وہ وہاں کے جو محنتی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے پانی لے کر اپنے اپنے باغات کو سیراب کرتے ہیں. تو اس آبشار کا, سینڈیمن تنگی کا جو آبشار ہے, اس کا پانی لے کر باغات کو وہاں کے سیراب کیا جاتا ہے. اور وہاں اور بھی بہت ساری وادیاں ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, جن کے نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں, جن کے نام ہیں زندراہ, احمد ون, موہ اور گوگی. یہ وہاں کی وہ بہت ساری مشہور وادیاں ہیں جو کہ زرخیز ہیں. زرخیز کا مطلب جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے, بہت اچھی زمین ہوتی ہے جہاں کی, ٹھیک ہے, وہ زرخیز کہلاتی ہے, زرخیز وادیاں. تو وہاں پر بھی بہت خوبصورت باغات بھی ہوں گے, بہت زرخیز بھی ہوگی وہ زمین, وہاں بہت ہریالی بھی ہوگی. زیارت کو بجا طور پر پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں کے پھل بہت مشہور ہیں. وادی زیارت جو ہے وہ حسن کی وجہ سے اور کوئی ذائقہ پھلوں کی وجہ سے مشہور ہے. تو یہاں کے پھل بہت زیادہ مشہور ہیں, بہت ہی تازہ, بہت ہی خوش شکل, بہت ہی رسدار, بہت ہی میٹھے پھل ہوتے ہیں یہاں کے. کہاں کے؟ وادی زیارت کے. یہاں سیب, خوبانی, انگور, انار, آڑو اور چیری کے باغات کثرت سے ہیں. کثرت مطلب بہت زیادہ ہیں. یہاں کے پھل ذائقے کے لحاظ سے دنیا بھر میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. نمایاں کا مطلب بیٹا منفرد, علیحدہ سے, ایک الگ سے حیثیت, ایک الگ سے اہمیت رکھتے ہیں یہاں کے پھلوں کی. کیا ہی بات ہے, یہاں کے پھل ایک پوری دنیا میں, صرف بلوچستان یا پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں یہاں کے پھل جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے پھل ہوتے ہیں, بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. پوری دنیا میں ان کی بہت پھلوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. زیارت کے محنتی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو ہموار کر کے باغات لگا رکھے ہیں. ان کے علاوہ ندیوں کے کنارے پر یہ لوگ پتھر سے دیواریں بناتے ہیں. دیواروں کو تیز پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے دونوں طرف درخت لگا دیتے ہیں. یہ درخت پتھر کی دیواروں کو محفوظ کر لیتے ہیں. پھر یہ لوگ دور دراز سے زرخیز مٹی لا کر ہر چار دیواری میں بھر دیتے ہیں اور ان میں پھلدار درخت لگا دیتے ہیں. دیکھیں کتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد ہمیں یہ جو پھل ملتے ہیں, کس طرح ملتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں وہاں کے لوگ, زیارت کے لوگ, کہ پہلے پہاڑوں کو ہموار کر کے, چھوٹی چھوٹی پہاڑوں کو ہموار کر کے باغات لگاتے ہیں. پہاڑوں کو برابر کرنا اتنا مشکل کام ہے, وہ کر کے وہاں پر وہ باغات لگاتے ہیں. اور کیسے لگاتے ہیں؟ ندیوں کے کناروں پر وہ پتھر سے دیواریں بنا دیتے ہیں, کیونکہ ندی سے جو پانی آئے گا وہ سارے باغات کو خراب کر دے گا, زیادہ پانی آ جائے گا اگر تو وہاں پر وہ دیواریں کھڑی کرتے ہیں پتھروں سے. پھر کیونکہ وہ پانی سے ان کو بچانا ہوتا ہے باغات کو, دیواریں کھڑی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیواروں کے سے بالکل قریب تر درخت لگا دیتے ہیں, تاکہ وہ درخت جو ہے وہ پتھروں کی دیوار کو محفوظ کر لیتے ہیں. پتھروں کی دیواروں کے اوپر وہ درخت آ جاتے ہیں سارے, اور پھر دور سے کہیں سے وہ زرخیز مٹی, کیونکہ وہاں پہ تو مٹی اچھی نہیں ہوتی, پہاڑ ہم پہاڑ ہوتے ہیں, پتھریلی مٹی, پتھریلی جگہ ہوتی ہے وہ,
وہاں سے وہ دور دراز سے مٹیاں لے کر آتے ہیں، مٹی لا کے زرخیز مٹی جو کہ اچھی مٹی ہوتی ہے جس پہ پودے اگائے جا سکتے ہیں، وہ مٹی لا کر ان سے چھوٹے چھوٹے باغات بنائے جاتے ہیں اور مٹیاں وہاں بچھائی جاتی ہیں اور پھر وہاں پودے لگائے جاتے ہیں اور پھر چشموں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر باغات کو سیراب کرتے ہیں. تو اتنی محنت کے بعد وہ ان باغات کو پروان چڑھاتے ہیں، درخت بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ پھل دیتے ہیں. زیارت کے لوگ پڑھے لکھے، شریف الطبع اور مہمان نواز ہوتے ہیں. شریف الطبع کہتے ہیں بیٹا جن طبیعت کا شریف، جو طبیعت میں جس کی طبیعت میں شرافت ہو، ٹھیک ہے، جو شریف لوگ ہوں وہ کہلاتے ہیں شریف الطبع. مہمان نواز جو لوگوں کی خاطر بہت اچھی طرح کرتے ہوں، مہمانوں کی خاطر جو ان کے یہاں آتا ہے اس کی خاطر تواضع بہت اچھی طرح کرتے ہیں، تو مہمان نواز بھی ہوتے ہیں اور شریف الطبع بھی ہوتے ہیں. زیارت کے لوگ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں. سجی، لاندی اور روش یعنی روسٹ یہاں کے مشہور پکوان ہیں جو کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں. ان کے خاص پکوان کون کون سے ہیں؟ لاندی ہے، سجی ہے، کیونکہ یہ لوگ مرچ مسالے بہت کم کھاتے ہیں، بہت کم مرچ مسالہ، کم تیل کھاتے ہیں، بہت روکھے مطلب ہلکے مسالوں والے کھانے کھاتے ہیں. اور جب بھی یہاں کے لوگ بہت گورے چٹے ہوتے ہیں، بہت صحت مند ہوتے ہیں، اچھی صحت کے ہوتے ہیں. کہ ہم لوگ تو یہ جنک فوڈ اس طرح کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی جاتی. وہاں کے لوگ زیادہ تر ہلکی غذائیں کھاتے ہیں، ہلکے مرچ مسالوں میں کھاتے ہیں. سجی بہت ہلکا مسالے والا ایک یعنی اس کو تندور پہ کہہ لیجیے یا پھر آپ کوئلے پہ کہہ لیجیے، بھونا جاتا ہے، آئل نہیں ہوتا اس میں زیادہ. اس طرح روسٹ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے چولہے پہ یا اس میں کوئلے پہ بھونا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جو بہت ہلکی مرچ مسالے کی ہوتی ہیں، زیادہ پسند کی جاتی ہیں. اور یہ دونوں تینوں پکوان وہاں کے مشہور پکوان ہیں. کہ آج ہم نے چیپٹر پڑھا وادی زیارت.